پیاس اتنی کہ جان جاتی ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ساری انسانیت، اس وقت کہا جاتا ہے 8 ارب کے قریب آبادی ہو چکی ہے دنیا کی، تو کتنے اربوں خربوں لوگ جا چکے ہوں گے جب سے کائنات بنی، اور کتنوں نے آنا ہے اللہ رسول جانے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس، وہ انسانیت کا جلوس چلتے چلتے بارگاہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہماری سفارش کرے۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری علی ھذا القیاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی رسول فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، میں تمہیں محمد کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں انا لہا انا لہا انا لہا، میں کہہ رہا ہوں گا قیامت والے دن میرے غلاموں میں اسی کام کے لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں، آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، آؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ عاشقوں کے امام اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ گاروں کو روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط، میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ انا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، اللہ نعرہ اکبر۔ حیدری۔ سنتے ہیں کہ محشر میں، جی بسم اللہ۔ جی سبحان۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ اعلی حضرت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنا سر اقدس اپنے رب کے حضور سجدے میں رکھ دیں گے، سجدہ بڑا لمبا ہوگا، بڑا طویل ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفی تشفع۔ محبوب علیہ السلام سر مبارک اٹھا لیں، سر اقدس اٹھا لیں، سجدہ مکمل فرما لیں، مانگیے، جو مانگیں گے محبوب میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ جس کی شفاعت کریں گے اس کے حق میں آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک جالیوں پر، مقدس جالیوں پر معاجہ شریف جہاں سے غلام امتی گناہگار سلام پیش کرتے ہوئے گزرتے ہیں، مبارک جالیاں پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے پرنور کے سامنے جب غلام سلام پیش کر کے گزرتے ہیں نا، تو وہاں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے امت کے گناہ گاروں کی سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اور ایک عربی زبان کا شعر لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجا
شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اللہ اکبر. اور پنجابی میں کسی نے ترجمہ کیا رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے, جو چاہویں منوا محبوبہ, جو چاہویں منوا محبوبہ, تینوں کیڑی نہ کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. میں اپنی بات کو سمیٹوں, اتنے کریم آقا, اتنے رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج امت کو چاہیے اپنے محبوب علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کریں. آج یہ سوچ بن گئی ہے, اللہ کا شکر ہے ہم نماز پڑھتے ہیں بس یہی کافی ہے. نہیں, اگر اللہ کے کرم سے آپ نمازی ہیں تو اپنے بچوں کو نمازی بنائیں, اپنے بھائیوں کو نمازی بنائیں, اپنے دوستوں کو نمازی بنائیں, اپنی سوسائٹی, اپنے معاشرے, اپنے ماحول, اپنے کولیگز کو نمازی بنائیں. اگر اللہ کے کرم سے آپ دین پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں, اگر حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں پہ عمل کرنے کی سعادت اور جذبہ ہمیں میسر ہے, تو ہمیں چاہیے ہمارے ساتھ جتنے وابستہ لوگ ہیں ہم ان کی طرف بھی متوجہ ہوں, ان کو بھی دین کے قریب کریں. اللہ اکبر. بالخصوص اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا, اپنی اولادوں کی تربیت دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے, سورت منافقون کا دوسرا رکوع, پہلی آیت. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہارا مال, تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ ڈال دے, خرابی میں, پریشانی میں, بربادی میں نہ ڈال دے, اللہ کے ذکر سے نہ روک بیٹھے. وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو, قرآن پاک, حدیث پاک کی ترویج و اشاعت کے لیے, مساجد مدارس کے لیے, علماء اہل سنت کے لیے, غریبوں, یتیموں, مسکینوں کے لیے, سیلاب متاثرین کے لیے, فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے, وہ مال تو مستحسن ہے, بہتر ہے. اور اگر دین کے خلاف, شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, فضول خرچی میں, اللہ اکبر, رب رسول کو ناراض کرتے ہوئے, تو وہ مال خرابی اور ہلاکت کا سبب بنے گا. اولاد اگر اچھی بنی, نمازی بنی, نیک بنی, تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا, صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور اگر معاذ اللہ اولاد ہی نافرمان ہوئی, اولاد ہی دین کی باغی ہوئی, تو یہ بڑی پریشانی ہے. یہی 28واں پارہ, اس سے بعد والی صورت, اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, آزمائش ہے. آج اپنی دولت کی طرف اور اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر تو وہ سیدھے رستے پہ, صحیح سمت پہ, بیسٹ ڈائریکشن پہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر اس کے برعکس ہے تو ہمیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے, ان کا فیوچر بہتر کرنے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے. ہر باپ کہتا ہے میرے بیٹے کی تعلیم اچھی ہو, اس کی رہائش اچھی ہو, گرمی سردی کا خیال رکھتا ہے, لیکن کیا آج کے بزرگوں نے یہ سوچا ہمارے بیٹے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, قرآن پاک پڑھتے نہیں, ہم 5-6 دوست نہیں. یہ آپ کے ذریعے کتنوں کو میں پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں, صرف خود پگھل لینا دین کے لیے کافی نہیں, اپنی اولادوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ ہمارا روشن مستقبل ہے اگر یہ دین پہ چل پڑے. اور اگر معاذ اللہ ان کی سوسائٹی, ان کی صحبت, یا ان کے ہاتھوں میں موبائل, اور موبائل پر وہ میلے کالر والے سکالر جو قرآن و سنت سے ہٹ کر اپنی منماتی 4 جملے انگلش کے بول کر دین کا حلیہ بگاڑ کر, نبی علیہ السلام کی شانوں کا انکار کر کے
اللہ کے ولیوں کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر نوجوانوں کو یہ کہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں دین کیا ہے، تو ایسے بچوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے رب کا قرآن کافی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک فرمان کافی ہے۔ میں ایک اور روایت بیان کر کے بات ختم کروں۔ اللہ اکبر، اللہ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل جاؤ فلاں بستی کو الٹا کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذابوں سے محفوظ رکھے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا کرم ہے، ہم عذابوں سے بچے ہوئے ہیں۔ 9واں پارہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ ان میں تشریف فرمائیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ سورۃ انفال ہے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں میں دوں ان کو سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ آپ مکہ پاک سے روانہ ہوتے ہیں نا مدینہ پاک کی طرف، جو اب چند سالوں سے روٹ بنا ہوا ہے، تو کچھ آگے چلیں یعنی مکہ شریف کے قریب وہ بستی وہ آبادیاں آتی ہیں، معاذ اللہ بندر نظر آتے ہیں مون کی۔ یہ پہلے پارے میں کونو قردۃ خاسین، پہلی قوموں کے انسانوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ کسی پہ پانی کا عذاب، کسی پہ ٹڈیوں اور جوؤں کا عذاب، کسی پہ خون کا عذاب، کسی پہ ہواؤں کا اور پتھروں کا عذاب۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا کرم ہے، اجماعی اور اجتماعی طور پر عذاب نہیں آتے۔ یہ جو ہلکے پھلکے معاملات ہیں نا، یہ ہماری بدعمالیاں اتنی ہیں، ہم بے وفا اور غدار اتنے ہو گئے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، پیارے آقا علیہ السلام کے اتنے احسانات، اور امت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے دور ہو گئی۔ مدینہ پاک کی طرف دیکھنے کی بجائے وائٹ ہاؤس اور واشنگٹن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ لوگوں کی غداریاں ہیں اس بارگاہ سے، یہ جو ہمیں اس طرح کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ میں جو روایت بیان کرنا چاہتا ہوں آخری، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا جبریل جاؤ فلاں بستی کو الٹا کر دو۔ استغفر اللہ العظیم، العیاذ باللہ۔ اب فرشتے ہیں، 28واں پارہ ہے، یفعلون ما یؤمرون، کرتے وہ ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ فرشتے پابند ہیں اللہ کے حکم کے۔ جبریل علیہ السلام اس بستی میں پہنچے، دیکھا تو دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ان فیہم عبدک، یا اللہ اس میں ایک بندہ ایسا ہے لم یعصک طرفۃ عین، اس نے نہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اور گناہگار ہیں، غدار ہیں، عیاش بدماش ہیں، ایک بندہ ایسا ہے لم یعصک، تیری نافرمانی اس نے کبھی نہیں کی، طرفۃ عین، ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت تیری یاد سے غافل نہیں ہوا، اس کو ہٹا دوں، بچا دوں، سائڈ پہ کر دوں اور باقی بستی کو گرا دوں۔ فرمایا علیہ وعلیہم، اے جبریل اس بندے کو نیچے رکھ اور ساری بستی کو اس کے اوپر گرا دو۔ اب فرشتہ ہے، فرشتوں کے سردار ہے، اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، حکم مان لیا۔ اللہ، لیکن خیال ضرور تھا کہ غدار گناہگار مارے جائیں تو سمجھ تو آتی ہے، یہ نیکوکار، یہ پرہیزگار، یہ تقوی کا پارسا انسان، نیک بزرگ، اس نے کیا کچھ نہیں، سزا اس کو بھی ڈاڈی مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں جبریل علیہ السلام کی یہ حالت کیفیت، اللہ نے فرمایا جبریل کیا سوچ رہے ہو؟ یا اللہ یہ خیال آ رہا ہے۔ فرمایا جبریل بات یہ ہے، اس بندے نے ساری زندگی مجھے یاد کی ہے، اللہ اللہ کی ہے، وہ اپنے حجرے میں تو بیٹھا رہا، میری یاد میں مصروف رہا، لیکن اپنے معاشرے، اپنے محلے کی اس نے خیرخواہی نہیں کی، لوگوں کو دین نہیں بتایا۔ جب لوگ میرے خلاف باتیں کرتے تھے، میرے دین کے خلاف عمل کرتے تھے، لم یتغیر وجہہ، وہ باہر نکل کر ان کو سمجھاتا بتاتا، اور اگر اتنی ہمت طاقت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو کفر سے، گناہ سے، برائیوں سے منع کرتا روکتا،
تو کم از کم لم یتغیر وجہ، اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا، زبان سے نہ کہتا، دل میں برا جانتا، اور اس کے چہرے پر وہ انداز، وہ اثرات مرتب ہوتے، اس کا فیس امپریشن لوگوں کو پتہ چلتا، لوگ سمجھ جاتے کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کو یہ ہماری حرکتیں اچھی نہیں لگ رہی۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے محلے کی فکر نہیں کی، اپنے مصلے پہ بیٹھا رہا۔ جبریل میرے دربار میں وہ پسند ہیں جو خود بھی اچھے عمل کریں، لوگوں کو اچھے عمل کی طرف راغب کریں، خود گناہ سے بچیں، لوگوں کو بچائیں۔ اور اس امت کی بڑی شان یہی ہے، چوتھے پارے میں 3 رکوع پہلی آیت، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ عمر زیادہ ہے، قد زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، رنگ سونے ہیں؟ نہیں، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے، تنہون عن المنکر، تم برائی سے روکو گے۔ جو آج کی ہماری یہ مبارک محفل اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اللہ ہماری اصلاح کرے، ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں۔ یہ فون نے نا بڑی خرابیاں کر دی، ہاں بس 10 منٹوں میں پہنچن دیں، آتے کتنی دیر، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، بچوں کو بددعائیں دینا، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی باتیں اپنے ماحول میں جو چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اس گھر میں اور سب کے گھروں میں رحمتیں برکت نازل فرمائے۔ آخر میں چند اشعار ناز شریف کے حاجی ندیم صاحب نے قاری صاحب سے کہا، میں ہی کام آتا ہوں پھر لوگوں کے۔ اللہ اکبر، میں وہ چند اشعار، میں نے کل جمعہ شریف پہ یہی کلام پڑھا ہے، آپ کو ریکارڈنگ میں نے بھیجی ہے جو اپنے خطبہ جمعہ کی، اس میں کل میں نے کلام یہی پڑھا ہوا ہے پنجابی زبان کا۔ یہی انسان کا زندگی گزارنے کا انداز ہونا چاہیے۔ ایک کوئی حیاتی دا میں یار ہونا چاہیدہ، ایک کوئی حیاتی دا میں یار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ۔ آقا جدو یاد کرو اپنے غلاماں نوں، ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدہ۔ حضرت ابو بکر نو یاد کرو، حضرت عمر نو یاد کرو، حضرت عثمان نو یاد کرو، حضرت مولا علی نو یاد کرو، حسن حسین پاک نو یاد کرو، حضرت بلال تے حضرت صہیب تے حضرت سلمان نو یاد کرو، حضرت سعد تے سعید تے حضرت طلحہ زبیر نو یاد کرو۔ آقا جدو یاد کرو اپنے غلاماں نوں، ساڈا بھی غلاماں چ شمار، ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا، جیڑے تیرے ناں دیاں محفلاں سجاندے نے، اینا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا، اینا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا۔ لاہور میں اکثر جہاں میرا بیان ہو، قبلہ حضرت صاحب مہربانی فرماتے ہیں، میرے استاد صاحب بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، میرے مربی بھی ہیں، میرے ابا جی نے، یہ میرے والد گرامی ہیں، اللہ ان کو صحت دے، بزرگی میں علالت بیمار ہونے کے باوجود تشریف لے آتے ہیں جب پتہ چلے، جہاں بھی ممکن ہو سکے مہربانی فرماتے، ان کی دعا سے، ان کے فیض سے جو کچھ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سرکار کے غلاموں کی بڑی اونچی شانیں ہیں۔ اللہ اکبر، جیڑے تیرے ناں دیاں محفلاں سجاندے نے، اینا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدہ، سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیدہ، سب کچھ آقا تو
ਨਿਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ, ਯਾਰ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਬਾਂ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੋਣ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ